جو اس دین پر چلے گا ہم اس سے راضی ہوں، اور جو اس دین سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ہم اس سے ناراض ہوں۔ یہ اللہ جو ہے اعلان کروا دیا کہ ہم نے دین اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل کر دیا، اور اس پر ہم نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ اب قیامت تک کا آنے والا جو بھی انسان اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں اتارے۔ اور دین کیا ہے؟ کہ جن چیزوں کے اللہ نے کرنے کا حکم کیا ہے اس کو کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکنا۔ یہ دین کا آسان مفہوم علماء نے بیان کیا ہے۔ اللہ اپنے قرآن میں فرماتے مفہوم ہے کہ نبی جو تمہیں دے اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے نبی تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ دین ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم کیا اس کو کرنا، اور جن چیزوں سے رکنے کو کہا اس سے رکنا۔ جیسے ہر گاڑی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایکسیلیٹر ہوتا ہے اور ایک بریک ہوتی ہے۔ اگر گاڑی میں دونوں چیزیں ہوگی، ایکسیلیٹر بھی ہوگا اور بریک بھی ہوگی، تو گاڑی جو ہے منزل تک جائے گی، گاڑی اپنی منزل تک جائے گی۔ لیکن ایکسیلیٹر ہے لیکن بریک نہیں ہے، تو گاڑی جو ہے کوئی نہ کوئی درخت کے ساتھ، کسی گاڑی کے ساتھ کہیں بھی ٹکر کھائے گی اور یہ کھائی میں گرے گی۔ تو ہر گاڑی کو منزل تک پہنچنے کے لیے ایکسیلیٹر بھی ضروری ہے اور بریک بھی ضروری ہے۔ ایسے ہماری منزل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو خوش کرنا یہ ہماری منزل ہے، اور وہاں تک جانے کے لیے یہ دو چیزیں ہیں کہ کرنے کے کام کرنا اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج اس محنت، اس نقل و حرکت کے نتیجے میں ہم کرنے کے کام کے اوپر تو کچھ پڑ گئے، لیکن نہ کرنے کے کام اللہ نے بدگمانے سے منع کیا، تجسس سے منع کیا، غیبت سے منع کیا، چغلخوری سے منع کیا، حسد، کینہ، بغض، عداوت۔ یہ ہر آدمی جو ہے اپنے اوپر نظر کرے کہ نماز، تسبیح، تلاوت کسی نہ کسی درجے میں کرنے کے کام، ایکسیلیٹر تو ہے لیکن بریک اور اللہ کے جو وعدے ہیں کامیابی کے دنیا اور آخرت میں، وہ کامل اور مکمل دین پر ہے، کامل اور مکمل دین پر ہے۔ آج ہمارے پاس دین ہے لیکن ہمارا دین جو ہے وہ ادھورا ہے۔ ہمارے دین کی مثال ایسی ہے کہ کنویں میں پانی بھی ہے اور ہمارے پاس ڈول رسی بھی ہے، لیکن رسی جو ہے وہ ٹوکی ہے، چھوٹی ہے، جو پانی تک نہیں جاتی۔ تو کنویں میں پانی بھی ہے، ڈول رسی بھی ہے، لیکن رسی ٹوکی ہے۔
ایسے ہمارے پاس دین بھی ہے، دین کی رسی بھی ہے، اور اللہ کے خزانے میں مدد بھی ہے۔ جس شان کے ساتھ پہلے اللہ تھا اسی شان کے ساتھ آج بھی اللہ ہے۔ جس شان کے ساتھ پہلے اللہ کے خزانے تھے اسی شان کے ساتھ اللہ کے خزانے آج بھی ہیں، اور ہمارے پاس دین بھی ہے، لیکن ہمارا دین ادھورا ہے۔ تو یہ کامل و مکمل دین، یعنی جن چیزوں کے کرنے کا حکم کیا اس کو کرنا، اور جن چیزوں سے ہمیں رکنے کو کہا اس سے رکنا، یہ کامل اور مکمل دین ہماری زندگی میں آ جائے، اس کے لیے یہ محنت ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ اب اس محنت کے جو ہے 4 اعمال ہیں، دین کی محنت کے 4 اعمال ہیں: دعوت، تعلیم، ذکر و عبادت اور خدمت۔ یہ اعمال نبوت ہے، اعمال مسجد ہے، اعمال ہدایت ہے، اعمال تربیت ہے۔ ہر جو ہے عمل کا اس کے جو ہے موقع پر اس کا درجہ ہے۔ دعوت دینا بھی ضروری ہے، تعلیم کرنا بھی ضروری ہے، ذکر و عبادت بھی ضروری، اور خدمت۔ تو ان 4 عملوں میں سے ایک عمل ہے ذکر و عبادت۔ ذکر و عبادت تو یہاں اجتماع میں پہلے دن عصر کے بعد جو مذاکرہ ہوتا ہے وہ اس جو عمل پر ہوتا ہے، ذکر و عبادت پر۔ کہ ہم اللہ کے ذکر کا جو ہے اہتمام کریں، اس کی پابندی کریں، اور یہ ذکر جو ہے ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہر انسان اللہ کی جو بے شمار نعمتیں استعمال کرتا ہے، اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہے، زندگی دی۔ زندگی ایسی نعمت ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں۔ اگر ایک سانس ہمارے اندر سے نکل جائے اور دنیا بھر کے ہیرے جواہرات سونے چاندی کا آج تک کوئی مالک نہیں ہوا ہے، لیکن اگر کوئی ہو جائے اور کہے کہ بھائی یہ سارے ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے ڈھیر لے لو اور میرا ایک سانس مجھے واپس لوٹا دو، تو دنیا میں کوئی مارکیٹ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں سانس بکتے ہو۔ تو زندگی جو ہے اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ مشترکہ نعمت ہے، سارے انسانوں کو اللہ نے دی ہے، ایمان والوں کو اور غیر ایمان والوں کو، سب کو اللہ پاک نے زندگی کی نعمت دی ہے۔ اور پھر زندگی کی نعمت کے ساتھ اللہ نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمیں تندرستی کی نعمت دی ہے۔ تندرستی جو ہے وہ ہزاروں نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ زندہ ہیں لیکن وہ بیمار ہیں، تندرست نہیں ہے۔ ایک جگہ گئے مسجد میں، تو ایک آدمی نے کہا کہ یہاں سامنے ہمارا بنگلہ ہے،
ہمارے ابا کی عیادت کے لیے چلو. عصر کے بعد گئے تو بیڈ پر سوئے ہوئے. تو کیا ہوا کہ فالج ہو گیا. کتنے مہینے ہوئے کہ 7 سال ہو گئے. 7 سال سے اسی بیڈ میں کھاتے ہیں, اسی میں پیتے ہیں, اور یہی سوئے, پیشاب, ساری چیزیں اس میں. تو زندگی ہے لیکن تندرستی نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں زندگی دی اور زندگی کے ساتھ تندرستی کی نعمت نصیب فرمائی. ایک آدمی کی عادت میں گئے, چلہ لگایا آدمی تھا, جوڑ چلے 4 مہینے والوں کا رکھا تھا. آلو کی کھادے میں نوکری کرتے تھے. تو ان کے یہاں گئے, بیڈ میں سوئے ہوئے. کتنے سال؟ 12 سال ہو گئے. کیا ہوا کہ چلتے چلتے کمر نے پکڑ لیا. 12 سال سے اللہ نے مجھے اس 4 پائے میں قبول کر لیا, ایسا کہا. 12 سال. تو اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور زندگی کے ساتھ ہمیں تندرستی کی نعمت دی. اور سب سے بڑی نعمت اللہ کے خزانے کی سب سے اونچی, سب سے اہم, سب سے قیمتی نعمت جو اللہ نے ہم سب کو نصیب فرمائی, وہ ایمان کی نعمت ہے. ایمان کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے, اس کا اندازہ انسان کو قیامت کے دن ہوگا کہ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ ہمیشہ کی آگ سے, ہمیشہ کی بھوک سے, ہمیشہ کی سانپ اور بچھوؤں سے اللہ اس کو نجات دیں گے. اور اپنی رضا کے ٹھکانے جنت میں زندگی دیں گے جس میں ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کی جوانی, ہمیشہ کی تندرستی, ہمیشہ کی نعمتیں, نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور سب سے بڑی نعمت جنت میں جنتیوں کو ملے گی, وہ اللہ کی رضا ملے گی, یہ ایمان پر ملے گی. پھر یہ ایمان کی نعمت اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کے گھرانے میں پیدا کر کے دی. صحابہ کرام کے واقعات ہم سنتے ہیں کہ اس ایمان کے لیے ام سلمہ اپنے شوہر سے 1 سال جدا رہی. شوہر مدینے میں ہے اور بچہ اس کی ماں اس کے جو ہے سسرال میں ہے, اور یہ اپنی ماں کے گھر ہے. ایمان کی وجہ سے, اسی ایمان کی وجہ سے شیب ابی طالب میں صحابہ کرام کا 3 سال تک بائیکاٹ رہا. اور آج بھی جو ایمان والا نیا جو ہے مسلم ہوتا ہے, اس ایمان کی نعمت کی وجہ سے ماں باپ چھوٹ جاتے ہیں, بھائی بہن چھوٹ جاتے ہیں, خاندان چھوٹ جاتے ہیں, گھر چھوٹ جاتا ہے, پراپرٹیوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. اللہ نے ہمیں ایمان دیا, اور ایمان یہ مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے دیا. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. پھر اللہ نے ہمیں ایسے ماحول میں پیدا کیا کہ جہاں رات دن 24 گھنٹے میں ہمارے کان میں اللہ کی بڑائی, اللہ کی وحدانیت, نبی کی رسالت, اللہ کے حکم کی طرف بلانے کی دعوت, اللہ کے حکموں میں کامیابی, یہ آواز کان میں پڑتی ہے. کل فجر کے بعد سونے کی کارگزاری ہوگی, اس میں آ کے سنیں کہ ایمان والے ہیں, لیکن رات دن کے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی ان کے کان میں اللہ کی بڑائی,
اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت ان کے کان میں نہیں پڑتی. کہیں 2 گھر مسلمان کے ہے، کہیں 4 گھر ہے، کہیں 6 گھر ہے، کہیں 5 گھر ہے. نہ مسجد ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ کوئی عبادت خانہ ہے. ہمیں ایسے ماحول میں پیدا کیا کہ جس ماحول میں رات دن کے 24 گھنٹوں میں ہمارے کان میں اللہ کی بڑائی پڑتی. یہ ساری نعمتیں ہیں. پھر جسمانی نعمتیں، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر کریں، بار بار جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کر کے، اللہ کی نعمتوں کو تصور کر کے، اللہ کے احسانات کو یاد کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کا ذکر کریں. یہ اللہ کے ذکر کی عادت اور اللہ کے شکر کی عادت ہماری زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے اس محنت کے ذریعے سے ہر ایک کو جو ہے صبح شام اللہ کے ذکر کی جو ہے مشق کرائی جاتی کہ اللہ کے ذکر کی مشق کرے. یہاں ہے، یہاں کوئی کام نہیں ہے. ایک جگہ جو ہے ایک اجتماع میں گئے، 20,000 کا مجمع ہے باہر کے ملک. 20,000 کے مجمع میں ہم نے ساتھیوں سے عرض کیا کہ بھائی پورے مجمع کا معائنہ کرو، دیکھو مجمع میں کیا ہو رہا ہے. تو معائنے کے بعد یہ بات جو ہے ہم جمع ہو کر پوچھی، ہر ایک کارگزاری ہوئی، تو مجمع کے ہر آدمی کے پاس، ہر فرد کے پاس تسبیح تھی. اجتماع عمل چلے ہوتا ہے، اجتماع عمل چلے ہوتا ہے. سارے کے سارے مجمع کے ہر فرد کے پاس کارگزاری ہوئی، کہا کہ سب جو ہے ایک کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں مسنون دعا ہے. سورج ڈوبنے کی دعا، سورج اگنے کی دعا، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، ساری دعاؤں کو اہتمام سے موقع موقع پر اس کتاب میں سے دیکھ کر جو ہے اجتماع میں سب، اجتماع اس کا نام ہے، اعمال کے مجموعے کا نام ہے. کبھی دعوت ہوتی ہے یا اجتماعی، ابھی مغرب کے بعد ہوگی. صبح تعلیم و تعلم، سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوں گے. نماز اہتمام سے جماعت سے پڑھی جاتی، ذکر اللہ کا اجتماعی ذکر ہوتا ہے، نماز. پھر ایک دوسرے کا استقبال، ایک دوسرے کے اکرام، ایک دوسرے کو راحت. تو اجتماع جو ہے وہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے. تو یہاں 2-3 دن رہ کر ہمیں اجتماع میں اعمال جو ہے دعوت کی مشق کرنی ہے. اس دعوت کے اعمال میں ایک عمل جو ہے وہ ذکر کا ہے، ذکر کا ہے. ہم اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں. سب سے افضل ذکر جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. افضل الذکر جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. قرآن جو ہے وہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے. اس کے ذریعے سے جتنا اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے اتنا اور کسی ذکر سے نہیں ہوتا. اس لیے ہم زندگی کا معمول بنائیں. قرآن کے ہر صفحے پر آپ غور کر کے دیکھیں کہ جتنے قرآن کے صفحے ہیں
اس میں اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام ہے. آپ غور کریں کہ جتنے صفحے ہیں کوئی صفحہ اللہ کے ذاتی نام سے اللہ کے صفاتی نام سے خالی نہیں ہے. اس لیے قرآن کا اہتمام کرے, قرآن کی تلاوت کرے, قرآن کے ذریعے سے اللہ کا نور حاصل کرے, اللہ کی محبت کی نیت سے اللہ کا قرآن پڑھے. صحابہ کرام جو ہے سب سے بڑے داعی تھے, لیکن وہ ذاکر بھی تھے, اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت تلاوت کی وجہ سے 2 قرآن مجید پھٹے تھے. 2 قرآن مجید کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو قرآن ان کے سامنے رکھا ہوا تھا. قرآن جو ہے پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارے ہو گئے. اگر ہمیں قرآن آتا ہے تو روزانہ حفاظ کرام کے لیے روزانہ کے 3 پارے اور عام آدمیوں کے لیے 1 پارا ہے. قرآن کی تلاوت افضل الذکر ہے, اللہ کی ذات میں سے نکلی ہوئی چیز ہے. اس کا ہم جو ہے معمول بنائے کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم اللہ کا تعلق بنائے, اللہ کا نور حاصل کرے, اللہ کی محبت پیدا کرے. اور اگر قرآن شریف پڑھتے نہیں آتا ہے تو روزانہ جتنا وقت پڑھنے میں خرچ ہوتا ہے اتنا وقت جو ہے قرآن کے سیکھنے میں لگائے. اللہ خود اپنے قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. قرآن آسان ہے کوئی اسے یاد کرنے والا, کوئی ہے اس کو اٹھانے والا. یہ پورا 30 پاروں کا قرآن جو ہے 28 یا 29 جو ہے حروف کا ہے. اگر کوئی آدمی سیکھنا چاہے بڑی عمر میں بھی اور روزانہ 1 حرف سیکھے, 1 حرف صحیح قرآن پڑھنے والوں سے اپنے گھر میں یا اپنے جو محلے میں صحیح قرآن پڑھنے والے ہیں ان سے 1 حرف روزانہ لے لیں. اگر 24 گھنٹے میں 1 حرف سیکھے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الف 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 کہتا رہے تو 24 گھنٹے میں اس کو الف یاد ہو جائے گا. کتنا ہی جو ہے ان پڑھ آدمی ہو, کتنا ہی جو ہے دیہاتی آدمی ہو, 28 یا 29 دنوں میں اس کی تختی صحیح ہو جائے. پھر دھیرے دھیرے لفظ عربی, بعض عربی, تعدادی ایسے. اور اگر قرآن سیکھتے سیکھتے کوئی مر گیا اور قرآن کی کوشش میں لگا رہا, قرآن سیکھنا نہیں چھوڑا, تو اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے کہ جو اس کا قرآن صحیح اللہ کے پاس پہنچاتا ہے. اور سیکھتے سیکھتے مر گیا اور نہیں سیکھ سکا اور سیکھنا بھی نہیں چھوڑا تو قیامت میں اللہ اس کو قرآن والوں کے ساتھ اٹھائیں گے. اس لیے اللہ کے ذکر میں ایک جو ہے عمل قرآن شریف کی تلاوت ہے, اور دوسرا جو ہے تسبیحات کا اہتمام ہے. ہر کلمے میں اللہ کا نام ہے, سبحان اللہ, اس میں اللہ کا نام ہے, الحمدللہ اللہ کا نام ہے, لا الہ الا اللہ اللہ کا نام ہے, اللہ اکبر اللہ کا نام ہے. تو اللہ کے جو ذکر کے ذریعے سے ہم اللہ کا تقوی بٹھائے, اللہ کی محبت بٹھائے, اللہ کا جان بٹھائے,
اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے. 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے گا، جنت میں 400 درخت اس کے لیے لگ جائیں گے. اور جنت کا درخت اتنا بڑا ہوگا کہ 100 سال تک یا 500 سال تک تیز رفتار عربی گھوڑا دوڑایا جائے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اس کی جڑیں، اس کا تنا، اس کی ڈالیاں، اس کے پتے، اس کے پھول، اس کے پھل، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے ہوں گے. جب اس کو چھیلیں گے اس پر جو پھل لگیں گے تو اس کے کپڑے بن جائیں گے. اس کو کاٹیں گے تو کئی طرح کے مزے نکلیں گے. اور اس کے اندر سے ایک حور نکلے گی. اس حور کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہے کہ دنیا کے سارے خزانے اس دوپٹے کی قیمت نہیں دے سکتے. ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام، جو تیسرے کلمے کی، اس کے ذریعے سے اللہ کا دھیان مٹائے. اللہ کا دھیان زندگیوں میں آ گیا، اللہ کا ڈر زندگیوں میں آ گیا تو اللہ کے دھیان کی وجہ سے اور اس کے ڈر کی وجہ سے اللہ دنیا کے کام بھی آسان کر دیتے ہیں اور آخرت کے کام بھی اللہ آسان کر دیتے ہیں. آخرت میں جنت میں اتنے بڑے بڑے درخت ملیں گے. دنیا آخرت کے سارے مسائل کا حل اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے میں، صفات کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے میں. ایک بڑا جو ہے مالدار آدمی ایک باغ میں گیا اور اپنے باغ کے جو ہے رکھوالی سے کہا کہ ایک پھل توڑ کے لاؤ. اس نے پھل توڑ کے دیا تو وہ پھل جو ہے کھٹا تھا. کہا بھائی میٹھا لاؤ. تو اس نے کہا اس غلام نے کہ مجھے کیا پتا کہ آپ کے اس باغ کا کون سا پھل کھٹا ہے یا میٹھا. مجھے آپ نے چکھنے کے لیے نہیں رکھا ہے. یہ خوبی، یہ صرف اللہ کا ڈر، یہ امانت داری. اس آدمی کی ایک لڑکی تھی، اس کے بہت سی جگہ سے پیغام آتے تھے. بڑی متقی پرہیزگار لڑکی تھی. جب دیکھا اس نے کہ یہ غلام اتنا صفات والا، اللہ سے ڈرنے والا، یہ تقوی والا ہے، اس نے جا کر اپنے گھر کے لوگوں سے کہا. اس غلام کا نام جو ہے مبارک تھا. اس نے اپنے گھر میں جا کے کہا کہ مبارک نے میرا مسئلہ حل کر دیا، مبارک نے میرا مسئلہ حل کر دیا. یعنی جو لڑکی کے پیغام بہت سی جگہ سے آتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس کے جیسا کوئی لڑکا نہیں ملتا تھا تو وہ پریشان تھے. اس لڑکی کا نکاح اس غلام سے کر دیا. ان سے عبداللہ ابن مبارک پیدا ہوئے جو 6 مہینے اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور 6 مہینے جو ہے حدیث پڑھاتے تھے. تو جب زندگیوں میں اللہ کا ڈر آئے گا اور اللہ کا خوف آئے گا، زندگیوں میں تقوی آئے گا، تو تقوی کے ذریعے سے اللہ ہر تنگی میں سے راستے نکالتا ہے. اس لیے ہمارے سارے مسائل کا حل اللہ کے دھیان میں ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے میں ہے، اللہ کے خوف کے ساتھ جینے میں ہے. اس لیے ایک تسبیح جو ہے اللہ کے دھیان کو، اس کے خوف کو، اس کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے صبح ایک تسبیح، شام کو ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھیں. یہاں اس کی مشق ہے.
ہم یہاں آئے اسی کے لیے، اعمال کے لیے آئے، کبھی دعوت میں، کبھی تعلیم میں، کبھی خدمت میں، اور ابھی جو ہے ذکر و عبادت کا اثر کے بعد ایک ماحول اور مشق ہوتا ہے۔ اگر یہاں آنے کے بعد بھی ہم ذکر نہ کریں، تسبیح نہ پڑھیں، تو ایک آدمی جب میدان میں گاڑی نہیں چلا سکتا تو بتاؤ وہ سٹی میں چلا سکتا ہے؟ بولو بھائی، چلا سکتا ہے؟ ایک آدمی ہائی وے پہ گاڑی نہیں چلا سکتا تو وہ سٹی میں چلائے گا؟ ہم یہاں ہیں دعوت تعلیم میں بیٹھنے کے لیے، چلے خدمت چلے، اور یہی جو ہے ہم اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیں، اللہ دے تو گھر تو بہت سارے جو ہے چیزیں ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو جب ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اس کام میں، اس راستے میں اس کام کو نہیں کریں گے تو گھر جا کر کیا کریں گے؟ اس لیے یہاں موقع دیا جاتا ہے ذکر کا، عملی طور پر سب سے جو ہے یہ عرض کیا جاتا ہے، درخواست کی جاتی ہے کہ بھائی عملی طور پر ہم اس کی جو ہے یہیں سے مشق کریں، تسبیحات یہیں سے عملی طور پر پڑھتے ہوئے ہم اپنے گھر جائیں۔ اور ذکر میں جو ہے تیسری چیز یہ ہے کہ ہر موقع کی دعا، ہر دعا میں اللہ کا نام ہے۔ جتنی مسنون دعائیں ہیں، جتنی مسنون دعائیں ہیں، ساری دعاؤں میں اللہ کا نام ہے۔ یہ دعائیں جو پڑھنی ہیں وہ ہمیں اپنے لیے پڑھنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایسی ایسی دعائیں ہم کو بتائی ہے کہ اگر ان دعاؤں کو صبح شام پڑھ لیں تو کوئی اچانک مصیبت ہمارے پاس نہیں آ سکتی، کوئی اچانک مصیبت نہیں۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں نکلی، رات ہو گئی، جنگل میں قیام کرنے کا موقع ملا، تو امیر صاحب نے کہا کہ بھائی ایک گول دائرہ بنا دو اور سارا سامان اس میں، اور سب ساتھی اندر آ جاؤ، اور یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ سب نے پڑھ کے پھر رات کو سو گئے۔ صبح اٹھے تو اس دائرے کے باہر جو موذی چیزیں ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، یہ سب کی سب دائرے کے باہر تھی، ایک بھی جو ہے سانپ، ایک بھی بچھو دائرے میں نہیں آیا۔ تو دعائیں جو پڑھنی ہے وہ ہمیں اپنے لیے پڑھنی ہے۔ ہر موقع کی دعا، ہر موقع کی سنت، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بھائی ایک پلاسٹک کی ڈبے میں سونا ہوتا ہے یا کاچ کی بوتل میں خوشبو ہوتی ہے۔ جب جو ہے بوتل میں خوشبو ہوتی ہے تو خوشبو کی برکت سے بوتل کی بھی حفاظت ہو جاتی، سونے کی برکت سے جو ہے پلاسٹک کی ڈبی کی حفاظت ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں بتلائی ہے مسنون، اور آپ نے جو سنت طریقے بتلائے ہیں، اگر اس کو سیکھ کر ہر موقع پر ہم اپنی زندگی میں داخل کریں گے تو ہمارے جان کی، ہمارے مال کی، ہماری اولاد کی، ہمارے ہر چیز کی اللہ حفاظت کریں گے۔ اس لیے ہر موقع کی دعائیں جو ہے ہم سیکھیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 20,000 کا مجمع ہے، لیکن مجمع کے ہر فرد کے پاس مسنون دعا ہے کہ اجتماع اعمال کا اجتماع ہے۔ اجتماع جو ہے بھائی گھومنے پھرنے کا نہیں ہے، اجتماع اعمال کا۔ تو اعمال میں 4 اعمال ہے، دعوت ہے، تعلیم ہے اور ذکر و عبادت ہے۔ تو یہ ذکر و عبادت کا ابھی موقع ہے،
ایسا نہ ہو کہ بھائی گھر تلاوت کرتے تھے، اجتماع میں آئے، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے برسوں کا ہمارا جو معمول تھا مہینوں سے تلاوت آگے پیچھے نہیں ہو رہے میں ہماری جو ہے تلاوت چھوٹ جائے. اثر 40 دن تک پڑتا ہے. اس لیے جو مکاتب میں استاد پڑھاتے ایک دن بچہ نہیں آتا ہے تو وہ تنبیہ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کیونکہ ایک دن کی جو ہے ایک دن کا اثر 40 دن تک پڑتا ہے. 40 دن ایک آدمی نے 39 دن جو ہے اور جو اوپر 4 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی امام کے ساتھ، لیکن آخری نماز چھوڑ گئی تو اس کو پھر بیک ہونا پڑے گا. وہ نور جو تکبیر اولا والا ہے 40 دن والا ہے اس کو حاصل کرنا ہے تو پھر اس کو بیک ہونا پڑے گا، پھر سے اس کو 40 دن کرنا پڑے گا. تو ایک دن اگر عمل چھوٹ جاتا ہے تو اس کا اثر جو ہے 40 دن تک پڑتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ بھائی گھر تلاوت اہتمام سے کرتے تھے اور اجتماع میں آپس کی جو ہے باتوں میں ایسے لگ گئے کہ بھائی ہماری تلاوت چھوٹ گئی. اس لیے تلاوت کا بھی اہتمام کرنا ہے، اس کی یہیں سے مشق کرنا ہے، تسبیحات کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور جو ہے موقع کی دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے. اور روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر بھائی ہمیں دعا میں لگنا ہے، دعاؤں کی عادت بنانا ہے. مولانا صبح کہہ رہے تھے دعا عبادت بھی ہے اور دعا کے ذریعے سے ہماری جو ہے مرادیں بھی اللہ پوری کرتے ہیں. ابھی ہم سب اللہ کے راستے میں ہر عمل کی قیمت جو ہے وہ لاکھوں گنا ہے. اگر گھر پر کوئی ایک آدمی عمل کرے تو 1 کے اوپر 10 کا ثواب ہے. نسبت بدلنے سے بھائی قیمت بڑھ جاتی ہے. کنکر چاول کے ساتھ لگتے ہیں تو بھائی کلو کا بھاؤ آ جاتا ہے. ہر آدمی اپنے گھر سے جب نکلا ہے تو کیا نیت کر کے نکلا ہے کہ بھائی ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں، دین پہ چلنا سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، دین کا کام سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ کا ہر قدم گھر سے ہی فرشتوں کے پر ہے اور آپ کے ہر عمل کی نسبت جو 7 لاکھ گنا ہے. تو یہاں اگر آپ نے ایک تسبیح پڑھی، تسبیح پڑھنے پر 56 کروڑ نیکی ملتی. اس لیے اس موقع کو ہم جو ہے 20 منٹ باقی ہے، کم سے کم بھائی جو بھی تسبیح لائے پڑھے اور پھر جو ہے اپنی دعا پڑھ کے بھائی اپنی ضروریات کو پوری کر کے جلدی سے جلدی جو ہے ہم جو ہے اعمال میں جڑنے کی کوشش کریں. بھائی کریں گے بھائی سب جو ہے ایک تسبیح تو انشاءاللہ پڑھیں گے نا بھائی. سبحان اللہ. Boarding charger, boarding charger.